السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شیطان کے فرمانوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ گفتگو ہوتی ہے۔ مسائل فقہ کا اہم ترین سیشن ہوتا ہے، اور اس کی گفتگو کے آغاز سے قبل میں آپ تمام حضرات سے اس بات کو کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ مسائل جو شریعت مطہرہ کی روشنی میں ہمیں بتائے گئے ہیں وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہے، اور علماء کے نزدیک جسم میں جس طرح خون کی اہمیت ہے کہ انسان کے بدن میں اگر خون کی کمی ہو جائے اور خون نہ رہے تو پھر انسان کا بچ پانا مشکل اور ناممکن ہو جاتا ہے، اسی طرح سے مسائل سے ناواقفیت انسان کی ایمان کو خطرے میں ڈال دیتی ہے، اور وہ نہ جانتے ہوئے ایسے کئی عمل کر گزرتا ہے جس کے سبب بعض مرتبہ اس کی عبادتیں نامکمل ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، نماز سے متعلق اسلامی کے ہفتہ واری اجتماع میں آپ نے کئی مرتبہ مسائل سماعت کیے تھے، سلسلہ شروع ہوا تھا نماز کے متعلق۔ اس کے لیے میں ایک بات واضح طور پر کہہ دوں کہ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اس کا مفہوم آپ سماعت کر لیں کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں سے فرمایا کہ سوال کرو جاننے والوں سے اگر تم نہ جانتے ہو۔ تو علم حاصل کرنا اور کسی بات کا جاننا یہ بہترین اور افضل ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ایک مرتبہ کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا آخری وقت ہو اور اس وقت میں کون سا عمل کروں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا علم حاصل کرو۔ تو علم دین اور علم حاصل کرنا یہ کیا اہمیت ہے۔ آئے میں مسائل فقہ کی طرف سیدھے آگے بڑھ رہا ہوں، اور مسائل نماز کی طرف ہم آتے ہیں۔ یاد رکھے نماز کے جو مسائل ہے اس میں ایک ہوتا ہے فرض، دوسرا ہوتا ہے واجب، اور تیسرا سنت۔ یہ ہر کوئی عمل جو آپ کریں اس پر خاص طور پر یہ تین چیزیں شامل حال ہوتی ہے۔ نماز کے مسائل اس طرح ہے کہ بیرونی فرائض جس کو کہا جاتا ہے ارکان نماز جس کو کہا جاتا ہے وہ اس طرح ہے۔ سب سے پہلے طہارت جسم کا پاک ہونا، طہارت جامہ کپڑوں کا پاک ہونا، طہارت مقام نماز کی جگہ کا پاک ہونا، ستر عورت یعنی جسم کا چھپانا، نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا، اور نیت کرنا۔ یہ نماز کے لیے شرائط ہے۔ ابھی شرائط کب اور کس کنڈیشن میں آتے ہیں آپ اس کو سماعت کریں۔ سب سے پہلے یاد رکھیے آپ کہ طہارت جسم کا پاک ہونا تو نمازی کے لیے
کتنے جسم کا پاک ہونا شرط ہے اور کن کن چیزوں سے پاک ہونا شرط ہے، اس مسئلے پر ہم پہلے گفتگو کریں گے اور مختصر انداز میں انشاءاللہ تعالی آپ تک میں وہ باتیں رکھنے کی پوری کوشش کروں گا۔ طاہر جسم نمازی کے جسم کا نجاست حقیقی و حکمی دونوں سے پاک ہونا فرض ہے، یعنی اگر کہیں جسم پر نجاست لگی ہو تو دور کر دے، اور بے وضو ہو تو وضو، اور ناپاک ہو تو غسل کرے۔ نجاست حقیقی سے پاک ہونا اس وقت فرض ہے جبکہ نجاست بقدر معنی لگی ہو، یعنی مقدار اس کی بتائی گئی ہے کہ اتنی مقدار نجاست کے لگنے پر اس کو دور کرنے کا احکام آئے ہیں کہ کتنی مقدار میں نجاست اگر لگ جائے تو نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور کتنی مقدار میں اگر ہو تو پھر نماز کو دہرانا پڑے گا، اور کتنی مقدار میں اگر نجاست لگی ہو تو پھر اس صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ تو اس کے لیے ایک مسئلہ یاد رکھیں آپ، علماء کرام نے جس کو بتایا کہ نجاست مثلا نجاست غلیظہ درہم سے زائد اور خفیفہ ربع حصے سے زائد، یعنی پو حصہ، غلیظہ اندرون درہم اور خفیفہ ربع حصے سے کم ہو تو نماز اس کے ساتھ جائز ہے، لیکن اس سے بھی پاک ہو جانا افضل ہے۔ اب مسئلہ یاد رکھیے آپ، ایک درہم کے برابر گاڑی نجاست جو ہے، جو نجاست گاڑی ہوگی وہ ایک درہم کے برابر اور اس کے وزن کا حساب بتایا گیا۔ اگر اس سے کم مقدار میں لگی ہے اور اگر کوئی شخص اسی حالت میں نماز پڑھ لیتا ہے جبکہ اس کو دور کرنے کے لیے کوئی پانی وغیرہ موجود نہ ہو، ایسی حالت میں تو پھر اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن مسئلہ یاد رکھیے آپ، اگر ایک درہم سے برابر اس کی مقدار کے برابر اگر جسم پر نجاست لگی ہے اور نماز اگر پڑھ لے تو اس نماز کو دہرانا پڑے گا، اور اگر ایک درہم سے زیادہ اگر نجاست لگی ہے تو پھر ایسی صورت میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب مسئلہ آپ یاد رکھیں کہ یہ اس شخص کے لیے جس کے پاس پانی وغیرہ موجود ہے۔ اب مسئلہ یاد رکھیں آپ، اس میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ پانی وغیرہ تو موجود ہے لیکن اس کو صاف کرنے کے لیے، نجاست کو صاف کرنے کے لیے کوئی خاص مقام موجود نہیں ہے یا حمام وغیرہ موجود نہیں ہے وہاں پر جہاں پر جا کر وہ نجاست کو دور کر سکے۔ پانی تو موجود ہے لیکن سب لوگ ہیں، لوگوں کے سامنے سطر کھولنا پڑے گا، تو ایسی صورت میں اس کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس کو دور کرے بغیر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر جسم پر نجاست لگی ہو اور پانی سے جسم کا دھونا نقصان کرتا ہو اور یا نجاست دور کرنے کے لیے پانی وغیرہ موجود ہی نہ ہو تو ایسی حالت میں اسی طرح نماز پڑھ لے۔ اب مسئلہ آپ دیکھیں کہ آپ کو نماز کے لیے پانی تو موجود ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس نجاست کو دور کرنے کے لیے کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں پر آپ جا کر اس کو صاف کر سکے۔ سب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ لوگ ہیں ان کے سامنے سطر کھولنا پڑے گا اور وہیں پر نجاست سے صفائی حاصل کرنی پڑے گی، تو پھر ایسی صورت میں حکم دیا گیا ہے کہ وہ اسی طرح کرے۔ اگر آپ کو ایسی سہولت ہے کہ آپ ان لوگوں سے ہٹ کر لوگوں کے درمیان سطر کھولنا بھی نہ پڑے اور نجاست دور ہو سکتی ہے تو اس صورت میں نجاست کا دور کرنا افضل ہے۔ اب مسئلہ دیکھیے، دوسری بات آئی ہے کہ پانی وغیرہ موجود نہیں ہے بالکل، اب پانی تو ہے، استعمال کرنا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، صحت کو تکلیف ہوتی ہے، کچھ مرض کا بڑھ جانے کا خوف اور اندیشہ ہے، تو اس صورت میں اس شخص کو شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے کہ وہ اسی حالت میں نماز پڑھ لے۔
اگر وضو اور غسل کے لیے پانی موجود نہ ہو یا پانی کا استعمال مضر ہو تو پھر تیمم کر لے اور نماز پڑھ لے۔ مسئلہ آپ دیکھیں کہ پانی موجود نہیں ہے یا پانی کا استعمال مضر ہے تو ایسی صورت میں تیمم کر لے۔ اور اب مسئلہ آپ یاد رکھیں کہ پانی صرف اتنا ہے، یا تو اس سے نجاست دور ہو سکتی ہے، گندگی جو لگی ہے وہ دور ہو سکتی ہے، یا پھر وضو کیا جا سکتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں کیا کریں گے؟ تو اس میں بھی شریعت نے اجازت دی ہے، کچھ پانی سے آپ گندگی نجاست کو دور کر دیں گے اور پھر تیمم کر نماز پڑھ لیں گے۔ اب بلا عذر، یعنی کچھ عذر نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کسی قسم کا خوف اور اندیشہ نہیں ہے، بغیر وضو یا بغیر غسل کے عمدن نماز پڑھنا باطل ہے، اور عمدن ایسا کرنا جو ہے وہ حرام۔ عمدن یعنی جان بوجھ کر، معلوم ہے پھر بھی وہ بغیر وضو یا بغیر غسل کے جان بوجھ کر نماز پڑھتا ہے تو ایسا کرنا حرام ہے۔ مسئلہ آپ یاد رکھ لیں، ذہن نشین رکھ لیں۔ یہ نماز کی پہلی شرط ہے کہ آپ کا جسم کا پاک، اگر جسم پاک نہیں ہوگا تو پھر آپ کی نماز نہیں ہو سکتی۔ تو کتنے جسم کا پاک ہونا میں نے مسئلہ بتا دیا۔ اب دوسری شرط ہے طہارت جامع، یعنی نمازی کے کپڑوں کا بھی پاک ہونا شرط ہے۔ دیکھیں آپ، نمازی کے کپڑوں کا نجاست حقیقی سے پاک ہونا فرض ہے، حقیقی سے پاک ہونا فرض ہے۔ اگر پانی سے قدر ہو کہ ناپاک کپڑا دھو سکے یا وضو کر سکے لیکن دونوں کام نہ ہو سکے تو ایسی صورت میں کپڑے کو دھو لے اور تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ یہ شریعت مطہرہ میں ایک ایسے انسان کے لیے، یا پھر آپ یوں کہیے جو عذر میں آ جاتا ہے، ایسے شخص کے لیے شریعت کی آسانیاں۔ اتنا پانی ہے کہ کپڑے پر نجاست لگی ہے تو وہ نجاست دور کر سکتا ہے اور پھر وضو کر سکتا ہے، اتنا ہی پانی ہے۔ تو میں تو کوئی ایک ہی کام کر سکتا ہے، تو پہلے کپڑے کی نجاست دور کر لے اور تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ یہ مسئلہ آپ یاد رکھیے۔ اگر پانی موجود ہی نہ ہو اور کپڑا پورا یا 3/4 سے زیادہ ناپاک ہو تو نمازی کو اختیار ہے کہ نماز بڑھانا پڑے، خواہ اسی کپڑے سے، تاہم اسی کپڑے سے پڑھنا بہتر ہے۔ البتہ ربا یعنی پاؤ حصہ یا اس سے زیادہ کپڑا پاک ہو تو ایسی حالت میں بڑھانا پڑھنا درست نہیں، بلکہ اسی کپڑے سے پڑھنا چاہیے۔ اب مسئلہ سماعت کرے آپ، اس مسئلے کو غور سے سنیں۔ خاص طور پر کئی ایسے حضرات ہوتے ہیں جو ایسے کاموں پر ہوتے ہیں، جیسے پینٹ وغیرہ کا کام کرنے والے لوگ ہیں، یا میکینک کی دکان میں کام کرنے والے لوگ ہیں، یا کسی کرانے کی دکان میں کام کرنے والے لوگ ہیں۔ ایسے کئی حضرات ہوتے ہیں جن کے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، تو اس سے مراد کون سی ہے آپ وہ دیکھیں۔ نجاست حقیقی، دھول مٹی لگی ہیں، گرد و غبار کی وجہ سے وہ میلے نظر آ رہے ہیں تو نجاست حقیقی نہیں ہے، اس کپڑے سے نماز ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیں نجاست حقیقی کے مسائل، وہ اگر گندگی جیسے پاخانہ وغیرہ لگ جائے، یا خون لگ جائے، پیپ لگ جائے، حلال جانوروں کی بیچ، حرام جانوروں کے بیچ اور پیشاب، یہ اگر لگ جاتی ہے تو پھر اس سے دور کرنا کپڑے کے لیے۔ اور پھر اس میں یہ مسئلہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں نجاست حقیقی میں یہ مسئلہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر ایسا کوئی کپڑا ہے تو اس کو پاک کرنے کا بھی طریقہ ہے، علماء نے وہ بھی طریقہ شریعت مطہرہ نے بڑی آسانی کے ساتھ، بڑی انتہائی آسانی کے ساتھ بتایا ہے، اس کو بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ تک پہنچانے کی۔ پہلے آپ مسئلہ سماعت فرما لیں، دیکھ لیں۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کپڑا ہے، آپ کے پانی نہیں ہے اور تاکہ اس کو دھو سکے، کپڑا ہے اور کپڑا 3/4 سے زیادہ ناپاک، 3/4، 1/3 جس کو کہتے ہیں،
तीन चौथाई यानी एक हिस्सा पाक है और तीन हिस्से या इससे ज्यादा नापाक है कपड़े। कुर्ता ले ले आप, कुर्ते के चार अगर हिस्से आप करेंगे, एक दो तीन चार, तो फिर तीन चौथाई कहेंगे, तीन हिस्से नापाक हो गए या इससे ज्यादा नापाक हो गया, और एक चौथाई से कम हिस्सा पाक है। तो ऐसी सूरत में कि जब आपको पानी मौजूद नहीं है, इसको आप धो सके, तो शरीयत ने आपको इजाजत दी है कि आप चाहे तो बरहाना नमाज पढ़े, यानी बगैर कपड़ों की नमाज पढ़े, या इसी कपड़े। अलबत्ता बेहतर यही है कि वो इसी कपड़ों से पढ़ सकता है, उस पर इजाजत है। लेकिन अगर एक चौथाई से ज्यादा पाक, एक चौथाई से यानी कुर्ते के चार हिस्से आप करें, एक दो तीन चार, और एक चौथाई यानी पौ हिस्से से कुछ ज्यादा भी अगर पाक है, तो फिर इस सूरत में आपको उसी कपड़े से नमाज पढ़ना होगा, उसी कपड़े से। आप बरहाना नहीं पढ़ सकते अब, क्योंकि एक चौथाई से ज्यादा पाक होने की सूरत में। अब मसला आप आगे और समाप्त करें। ये दूसरी शर्त थी, और खास तौर पर इसका ख्याल रखना चाहिए। मैं हमेशा ही कहता हूँ, हमारे खास तौर पर नौजवान हजरात थे, कि नमाज के लिए अक्सर हम लोग, हमारे नौजवान हजरात जब मस्जिद को आते हैं, तो हमारे हैदराबाद और इसके अतराफ में ऐसा देखने में आता है कि वो नमाज के लिए वो लोग नाइट पैंट, ट्रैक, थ्री फोर, बाज हजरात लुंगी वगैरह, तैबन वगैरह पहनकर मस्जिद को आ जाते। देखिए, हम बहैसियत एक मुसलमान होने, इसके साथ साथ हम माशरे में रहते हैं, तो माशरे के हिसाब से हम तौर तरीक अपनाते हैं। जिस तरह हम शादी वगैरह में जाते हैं, तो कोई स्कूल का ड्रेस पहनकर शादी वगैरह में नहीं जाता, कोई कॉलेज का ड्रेस कोड पहनकर शादी वगैरह में नहीं जाता, कोई नाइट में जो कपड़े हम पहनते वो पहनकर शादी वगैरह में नहीं जाता। क्यों? ये भी तो कपड़े ही जाया जा सकता है, लेकिन नहीं, हर एक जगह जाने का अंदाज, तौर तरीका अलग होता। हम जब शादी वगैरह में जाते हैं, तो बिल्कुल अलग नए कपड़े जेबतन करते पहन कर जाते हैं, लेकिन अजीब नजर आता है लोगों का कि जब वो नमाज के लिए आते हैं, तो कोई ट्रैक में आ जाता है, कोई थ्री फोर्थ में आता है, कोई लुंगी वगैरह पर आ जाता है, मस्जिद को ऐसे ही चले होते आते हैं। अब आप गौर करें, ये जो नाइट में पहनने वाले ट्रैक, थ्री फोर्थ या लुंगी वगैरह होते हैं, ये सहूलत के लिए रात के वक्त में पहने जाते हैं, लेकिन उसी कपड़ों से मस्जिद को आ जाना, हालांकि आया जा सकता है, लेकिन बेहतर यही है कि ऐसे कपड़े पहनकर मस्जिद को आने से इज्तनाब किया जाए। क्यों? मस्जिद अल्लाह पाक का घर है, साफ और पाक मुकाम है, और बहुत ज्यादा एहतराम वाला मुकाम। ऐसी जगहों पर ऐसे कपड़े पहनकर आना से परहेज करे जो लोगों के सामने मायूम नजर आता है। मुझे यहाँ पर हुजूर शेखुल इस्लाम आरिफ बिल्लाह आशिक रसूलुल्लाह हुजूर सरकार इमाम अनवारुल्लाह फारूकी अलैहि रहमत व रिज़वान फजीलत जंग बानी जामिया अली रहमा का एक कौल याद आता है कि आप हर नमाज के लिए अच्छे और उम्दा लिबास, जो अच्छा लिबास आपके पास होता, पहनते हर नमाज के लिए, और जाते जब पूछते कि आप नमाज के लिए अच्छे अच्छे लिबास पहनकर जाते हैं, तो हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते कि मैं उस रब खलील के बारगाह में जा रहा हूँ जो तमाम बादशाहों का बादशाह है। अगर कोई बादशाह में हुक्म दे, बुलाए मुलाकात के लिए, तो मस्जिद से अच्छा कपड़ा पहन कर जाते हैं, तो मैं तो उस बादशाह की बारगाह में जा रहा हूँ जो तमाम बादशाहों से बड़ा है, तो मैं क्यों ना उस खालिक हक़ीक़ी के पास अपने अच्छे लिबास में जाऊँ, तो ये बेहतर है। तो मेरी गुजारिश है, बाज़ाब्ता आप एक कपड़े बना ले नमाज के लिए। बड़ी मुश्किल होगी, मैं समझता हूँ कि 1 मिनट या बहुत से बहुत ज्यादा हो तो 2 मिनट लगेंगे कि फौरी हम कपड़े चेंज कर सकते हैं, फौरी असर के साथ फौरन कपड़े चेंज होंगे, और फिर वापस आप अपने पुराने कपड़े पहन सकते हैं। नमाज के लिए आ रहे हैं, पुराने कपड़े उतार दे, नए कपड़े फौरन आप पहन ले, और पहनकर आप फौरी नमाज के लिए आ जाए, और उन कपड़ों को फिर नमाज के बाद जाकर आप उतार कर रख दे, और इसी कपड़ों का इस्तेमाल करें।
ایسے ہی وہ حضرات جو کسی کارخانے میں کام کرتے ہیں، ان حضرات کے لیے بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنا ایک الگ ڈیز نماز کے لیے بنائے، اسی کو آپ ضبطن کریں، اسی کو ضبطن کر کے نماز پڑھے۔ تیسرے مسئلے کی طرف چلتے ہیں۔ تیسری شرط یہ ہے نماز کے لیے، وہ نمازی کے نماز پڑھنے کی جگہ یعنی مقام کا پاک ہونا، یہ شرط ہے۔ اب کتنے مقام کا پاک ہونا دیکھیں آپ، نماز پڑھنے کی جگہ کا قدموں سے لے کر سجدے تک نجاست حقیقی سے پاک ہونا پڑتا ہے، یعنی جہاں پر آپ کے پیر ہے وہاں سے لے کر آپ کے سجدے کرنے کے مقام تک اتنے حصے کا پاک ہونا شرط ہے، اتنے حصے کا پاک ہونا شرط ہے۔ یہی ہے صحیح ہے، نماز کی پوری جگہ سجدے سے قدموں تک پاک رہنی چاہیے کسی بھی صورت میں، سجدے سے لے کر پیروں کے مقام تک یہ جتنا حصہ ہوتا ہے وہ اتنا حصہ اگر پاک ہے تو پھر نماز ہو جائے گی۔ اب مسئلہ آپ آگے اور سماعت کریں، وہ یہ ہے اگر کسی کپڑے پر جانماز وغیرہ پر نماز پڑھیں تو اس کا بھی اسی قدر پاک ہونا ضروری ہے جس قدر اسے پر نماز پڑھی جاتی ہو، پورے کپڑے کا پاک ہونا ضروری نہیں۔ مثال کے طور پر جیسا ہمارے پاس مساجد ہے یا ہمارے گھروں میں ہے کہ زمین پر ہم جانماز بچھا کر نماز پڑھتے ہیں، یا بڑی بیڈ شیٹ ہے، بڑی بیڈ شیٹ ہم نے بچھا دی ہے، بیڈ شیٹ کے ایک حصے پر یا ایک کونے پر بچے نے پیشاب کر دیا یا گندگی لگ گئی، لیکن ہم نماز پڑھیں اس کے دوسرے کونے پر دوسرے حصے پر، تو پھر مسئلہ آپ یاد رکھے اتنے حصے کا پاک ہونا کہ جہاں پر آپ کے قدم ہے وہاں سے سجدے تک اتنے مقام کا اگر پاک ہو جائے تو پھر آپ کی نماز درست ہے، آپ کی نماز درست ہے، نماز ہو جائے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ مکمل بیڈ شیٹ پاک رہے، بیڈ شیٹ کا کچھ حصہ اگر ہے وہ اگر پاک ہے اس قدر کے پیروں سے سجدے کے مقام تک تو نماز درست ہے، مسئلہ یاد رکھ لیجیے آپ۔ اب آپ دیکھیں کسی ناپاک زمین یا فرش وغیرہ پر پاک کپڑا بچھا کر نماز پڑھے تو درست ہے، لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ وہ پاک کپڑا ایسا باریک نہ ہو کہ اس سے نیچے کی چیزیں نظر آنے لگے، یعنی ناپاک فرش ہے، ناپاک زمین ہے، اس پر آپ نے ایک پاک کپڑا بچھا دیا، پاک کپڑا بچھا کر آپ نماز پڑھیں تو نماز ہوگی، لیکن اس شرط پر کہ وہ پاک کپڑا جو ہے اس قدر باریک نہ ہو کہ نیچے کی چیزیں سے نظر آنے لگے، اگر ایسا ہے تو پھر نماز درست نہیں ہوگی۔ اب ایک مسئلہ یاد رکھیے، پھر اگر کسی کپڑے کے دو تہے یعنی بڑی بیڈ شیٹ تھی اس کے دو تہے تھے یا پھر دو بیڈ شیٹ آپ کے پاس تھی، مسئلہ یاد رکھیے اگر کسی کپڑے کے دو تہ ہو اور اس میں سے اوپر کی تہ پاک ہے اور نیچے کی تہ ناپاک اور دونوں آپس میں باہم سلی ہوئی نہیں ہے، یعنی دونوں سلی ہوئی نہیں ہے، الگ الگ ہے، تو پھر اس صورت میں اوپر کی تہ پر آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اگر نیچے کی ناپاک بھی ہے تب بھی آپ اس کے اوپر پاک تہ بچھا کر نماز پڑھیں تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر وہ آپس میں سلی ہوئی ہوں گی تو پھر نماز درست نہیں ہوگی۔ اب مسئلہ یاد رکھیں، اگر نماز پڑھنے کی حالت میں نمازی کا کپڑا کسی ناپاک جگہ پر پڑ جائے تو کچھ حرج نہیں۔ اب مسئلہ آپ یہ بھی سماعت کر لیں، خاص طور پر ہمارے گھر میں خواتین وغیرہ ہوتی ہے اور بعض جگہ مرد حضرات وغیرہ ہوتے ہیں جو نماز گھر میں ادا کرتی ہیں، اور اس وقت تو ان حالات میں ہم نمازیں گھر میں ادا کر رہے ہیں، تو وہ حضرات سماعت کر لیں کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور بالکل آپ کے بازو میں چھوٹے بچے نے پیشاب کر دیا یا پاخانہ وغیرہ اس نے کر دیا، آپ کا کپڑا اس طرف گر گیا، تب بھی آپ کے مقام پر اگر اس کے چیٹے نہ اچھلے تو کوئی مسئلہ حرج نہیں ہے، لیکن مسئلہ آپ یاد رکھیں کہ وہ پیشاب اس نے کر دیا، اس کے چیٹے بالکل آپ کے نماز پر کی جگہ پر آ گئے، یعنی آپ نماز پڑھ رہے تھے اور چھوٹا لڑکا تھا اس نے پیشاب وغیرہ کر دیا، اس کے چیٹے آپ کے اب نماز کے جو مقام ہے جس حصے کا پاک ہونا شرط ہے وہاں پر آ گئے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ اس کے لیے مسئلہ علماء نے بتایا، وہ یاد رکھے، وہ یہی ہے کہ پھر اس صورت میں ایسی حالت میں آپ اگر کوئی دائیں سے اگر پیشاب وغیرہ کے چیٹے اچلتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ بائیں کی طرف یعنی لیفٹ سائڈ میں وہ زمین پاک ہے، وہ بھی زمین پاک ہے سجدے سے قدموں تک، تو پھر آپ کو اختیار ہے، آپ کو اس مسئلے میں اجازت دی گئی ہے کہ آپ ایک قدم اس طرف ہٹ جائے، نماز میں آپ اسی طرف ہٹ جائے
اب یہاں پر اپنی نماز کنٹینیو کریں. ٹھیک ہے, اگر کوئی لیفٹ سائڈ سے تو پھر آپ رائٹ سائڈ سے کریں گے. مسئلہ آپ یاد رکھ لیں, یہ اس طریقے سے آپ کی نماز درست ہوگی. اب ایک آخری اسی سے ایک ریلیٹڈ مسئلہ کہ مریض ہے یعنی بیمار شخص ہے. ایسے شخص کا بیمار ہے کہ مریض کے نیچے بچھونا ناپاک ہو اور مریض کی یہ حالت ہو کہ ادھر بستر بدلا ادھر ناپاک ہوا, یعنی فوراً بستر بدلا پھر اس نے پیشاب وغیرہ کر لیا اور وہ خود اسی حالت میں کو روک نہیں سکتا, یا پھر بار بار بستر کا بدلنا بھی مریض کو تکلیف کو بڑھاتا ہو, تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے یہ جو شرط ہے اس سے وہ ساقط ہو جائے گی. اب اس مریض کا اسی بستر پر نماز پڑھنا درست ہے. یہ شریعت کی آسانیاں, اسلام کی آسانیاں, آپ اس کو غور فرمائیں. یہ مسئلہ اہم ترین ہے کہ اگر مرد ہے, مرد کے سبب میں بتا رہا ہوں, مریض ہے, بار بار بستر بدلنا اس کی تکلیف کو بڑھاتا ہے, یا پھر بستر ہم بدل رہے ہیں بار بار اس کو گندا ہو جاتا ہے بار بار, تو پھر اس صورت میں اجازت ہے کہ وہ اسی ناپاک بستر پر, اگر ناپاک بھی ہے تب بھی آپ اسی حالت میں وہ نماز ادا کرے گا, اس کو اجازت ہے شریعت کی. اب چوتھی شرط چہارم ستر عورت. عورت یعنی برہنگی کا چھپانا فرض ہے. سب سے پہلے مسئلہ یاد رکھے, چھپانا چاروں طرف سے, دائیں بھی بائیں بھی آگے بھی اور پیچھے بھی, یہ مسئلہ یاد رکھے. نہ کہ نیچے, مثلاً کوئی شخص نیچے کی طرف سے نمازی کے سطر کو دیکھ لے, نیچے کی طرف, تو پھر نماز حافظ نہیں ہوگی. نیچے کی طرف سے اگر کوئی دیکھ لے تب, اب چونکہ ہم کھڑے ہوتے زمین پر تو نیچے کی طرف سے دیکھنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن مسئلہ آپ غور فرما لیں. دیکھیے آپ, عورت یعنی برہنگی کا چھپانا فرض ہے, خاص تنہا نماز پڑھے یا لوگوں کے سامنے. آپ اگر تنہا بھی پڑھ لیں تب بھی آپ کو اپنے سطر کو چھپانا فرض ہے, اگر آپ لوگوں کے سامنے پڑھ لیں تب بھی آپ کو فرض ہے. عورت اصطلاح فقہ میں اس حصے جسم کو کہتے ہیں جس کا چھپانا فرض, ظاہر کرنا حرام. عورت کے جو معنی ہیں اصطلاح فقہ میں, جو شریعت کی زبان کہا جاتی ہے, اصطلاح فقہ میں عورت کے معنی اس جسم کے حصے کو کہا جاتا ہے جس کا چھپانا فرض ہے ہر مرد کے لیے اور عورت کے لیے, اور اس کا ظاہر کرنا یہ حرام ہے. جس کی حد یعنی ایک حد بتائی گئی, لمٹ بتائی گئی. مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک, کسی بھی صورت میں, کسی بھی حالت میں, نماز کی حالت میں ہو یا غیر نماز میں ہو, آپ اس حصے کو, یا آپ کا سطر ہے, آپ ہرگز ظاہر نہیں کر سکتے. مردوں کے لحاظ ہے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک, اور عورت کے لیے کل جسم یعنی پورا جسم سوائے منہ, اس حصے کے, ہتھیلیوں اور قدموں کے, یہاں تک کہ قدم جو ہے, پیر جو ہے وہ, یہاں تک کہ عورتوں کے جو بال ہے جو لٹکے ہوئے چوٹی وغیرہ کے ہیں جو کھلے ہیں, یہ بھی ان کے سطر میں شامل ہے, یہ بھی ان کے سطر میں شامل ہے. اب مسئلہ آپ یہاں پر غور سے سنیں. سطر عورت مطلقاً فرض ہے, یعنی نماز میں بھی فرض ہے اور نماز کے بعد بھی فرض ہے. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نماز کے حد تک سے سطر چھپا لوں گا اور اس کے بعد ظاہر کروں گا, تو اس کے بعد ظاہر کرنا بھی حرام ہے, جائز نہیں ہے. یہ مسئلہ آپ یاد رکھیں. اور اسی طرح جو بال سر پر ہیں وہ داخل عورت کی ہے, جو بال سر پر ہے وہ داخل عورت ہے. اب دیکھیں آپ, اسی طرح مسئلہ آپ دیکھیں, اگر نمازی کی حالت میں کسی ایسے عضو کا چوتھا حصہ خود بخود کھل جائے جو داخلی عورت ہے اور اتنی دیر تک کھلا رہے جس میں ایک رکن ادا ہو سکے, تو نماز فاسد ہو جائے گی. اب مسئلہ آپ یاد رکھیں, یہ مسئلہ انتہائی اہم اور ضروری ہے, خاص طور پر آج کے ہمارے نوجوانوں کے لیے جو آج نئے نئے فیشن کے لباس پہن کر مساجد کو آتے ہیں اور ایسی ایسی جگہوں سے ان کے لباس پھٹے ہوتے ہیں جس کا کہنا میں بھی شرم محسوس ہوتی ہے, لیکن کہنا ضروری ہے مسائل کے جائز کے لیے.
जिस्म का हिस्सा बता दिया गया कि इतने हिस्से का आपको नमाज की किसी भी सूरत में आपको छुपाना पड़ता है। मर्द के लिए है वो नाक के नीचे से घुटनों के नीचे तक, औरतों के लिए मुकम्मल जिस्म सिवाय ये मुंह के और ये हाथ और दोनों कदम, इसके अलावा पूरा जिस्म उसको छुपा कर नमाज पढ़ना है। अगर इसमें जर्रा बराबर भी खुला रह जाए, चाहे औरतों के लिए या मर्दों के लिए, तो फिर मसला आपसे नहीं। ये है कि किसी एक उज़ू का, यानी मिसाल के तौर पर ये रान का हिस्सा है जिसको कहा जाता है, इस हिस्से में अगर आप 4 हिस्से करेंगे, इसके 4 हिस्से करेंगे, 1 2 3 4, 1/4 हिस्सा, यानी आपके रान से आपके जिस्म का हिस्सा है ये 1/4 कहा जाएगा। ये 1/4 के हिस्से में 1/4, मिसाल के तौर पर आप समझ में आ रहा है आपको कि आप जो जिस्म का हिस्सा है, मिसाल के तौर पर नाप है, नाप से आपको एक हिस्सा आता है वो मुकम्मल एक जुज कहलाएगा, फिर उसके नीचे से एक दूसरा जुज कहलाएगा। ये हिस्से में अगर फटा हो, अगर उस 1/4 हिस्से को या मुकम्मल ये जैसा हमारे नौजवान पैंट पहन कर आते हैं और जो फटे हुए होते हैं, अगर वो पैंट नाप से नीचे से फटना शुरू हुआ और थोड़ा थोड़ा थोड़ा, एक जगह पूरा फटा हुआ नहीं है, लेकिन थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर, मुख्तलिफ जगहों पर थोड़ा थोड़ा फटा हुआ है जो सतर में शामिल है इस मुकाम पर, तो फिर वो मुख्तलिफ हिस्सों को एक जगह जमा करे, यानी यहाँ से थोड़ा, यहाँ से थोड़ा, यहाँ से थोड़ा, यहाँ से थोड़ा, वो सबको एक जगह जमा करे और एक हिस्से की 1/4 से अगर बराबर हो जाए सब हिस्सों को मिलाकर भी, या फिर इससे कम भी हो, ऐसी सूरत में भी उसकी नमाज फासिद। आप इंतहाई अहम तरीन मसला समाप्त कर रहे हैं, इसको मैं चाहूंगा आप एक मरतबा और ये फर्ज कीजिए कि ये आपने पैंट पहना है और जीन्स वगैरह हमारा है, और जीन्स इस तरह होता है, ये एक पैर और ये एक पैर है, और ये नाप से ये घुटनों तक का हिस्सा है, आप समझ ले ये हिस्सा नाप से घुटनों तक का हिस्सा है। तो इस हिस्से के आप 4 हिस्से करेंगे, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा फटा है, 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 और इन चारों फटे हुए हिस्सों को मिला ले, और ये सबसे छोटा हिस्सा जो है, इस हिस्से के अगर 4 हिस्से करें, 1 2 3 4, तो इस 1/4 हिस्से का अगर 1/4 हो जाए तब भी नमाज फासिद। आप गौर फरमा दें कितने हिस्सा फटा हुआ होता है हमारे नौजवान। और याद रखिए, नाक का सामने से जितना हिस्सा छुपाना पड़ जाए, इसी तरह पीछे से भी हिस्सा छुपाना पड़ जाए। अक्सर हमारे लोग ऐसे जीन्स वगैरह पहनकर आ जाते हैं, जैसे रुकू में जाए पीछे से उनकी सतर जाहिर हो जाती है। अब मसला याद रखिए, अगर ऐसा हो तो एक रुकन की मकदार जिसमें 3 मरतबा, आप याद रखिए, आप एक रुकन की मकदार किसको कहते हैं कि 3 बार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कहे, अगर इतना होता है तो फिर ऐसी सूरत में आपकी नमाज फासिद हो गई, वहीं पर टूट गई, खत्म हो गई वहीं पर नमाज। अब नमाज बाकी नहीं है आपकी, अगर आप कंटिन्यू भी कर रहे हैं तो आप कर ले सकते हैं, लेकिन नमाज तो खत्म वहीं पर हो गई, नमाज तो फासिद ही हो गई, टूट ही गई। हम गलत फहमी में और खुश फहमी में है कि हमारी नमाज कर रही है, हम नमाज पढ़ लें, तो फिर मसला आप याद रखिए। अब इसके बाद आप याद रखिए, अगर एक ही अजू कई जगह से खुला हो और सब खुले मुकामात मिलकर इस अजू के 1/4 के बराबर हो जाए, इस सूरत में भी नमाज फासिद हो जाएगी, जो मैंने मसला बता दिया। अगर कई अजू खुले हों और हर एक 1/4 से कम हो, तो सब खुले मुकामात मिलकर इन खुले हुए आज़ा में सबसे छोटी अजू के 1/4 के बराबर हो, तब भी नमाज फासिद हो जाएगी। यह भी मसला आपने समाप्त कर लिया। अब एक मसला याद रखिए, ऐसा बारीक कपड़ा जिससे बदन नजर आता हो, जैसे जाली वगैरह, सतर के लिए काफी नहीं है, अगर कोई इससे सतर औरत करके नमाज पढ़े तो दुरुस्त नहीं है। और एक दूसरा मसला ये है कि ऐसा टाइट कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना, इतने टाइट कि जिसका जिस्म के खुद्दोखाल नजर आ रहे, यानी जिस्म का पूरी हैयत जाहिर हो रही हो, ऐसे भी कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना
جائز اور درست نہیں ہے۔ ایسا باریک کپڑا بھی جس سے بدن نظر آئے وہ، اور ایسا ٹائٹ کپڑا جو بالکل جسم کو مکمل ٹائٹ طور پر بند کر دیتا ہے اور جس سے جسم کے خود و خال نظر آتے ہیں، ایسا بھی کپڑا پہن کر نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ اب مسئلہ ہے دیکھیے، ستر عورت غیر شخصوں سے فرض ہے، اپنے آپ سے فرض نہیں۔ مثلا کوئی نمازی جو بغیر پاجامہ کے صرف قمیض گھٹنوں کے نیچے تک پہنے ہو اور گریبان کی راہ سے اپنا سطر دیکھ لے تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ دوسرا اگر نظر ڈالے سطر پر تب نماز فاسد ہوگی، لیکن خود کی نظر سے فاسد نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ آپ یاد رکھیے۔ اب اس مسئلے پر ایک اور چیز بھی ہے، وہ یہ بھی ہے کہ کوئی ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس صرف ایک ہی کپڑا ہے، یعنی کرتا ہی اس کے پاس ہے، صرف اس کے پاس پاجامہ نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے وہ کرتا پہن کر نماز پڑھ لے گا، اس کے لیے پاجامے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تب بھی شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ ایسی حالت میں، ایسی صورت میں وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے، لیکن نماز ادا نہیں ہے تو مطلب نماز چھوٹ جائے گی اور اسے طاقت ہو جائے گی، نہیں ہے، نماز پڑھنا ہے، بیٹھ کر نماز ادا کرے گا۔ اب دیکھیں آپ، پھر یہاں پر مسئلہ یہ آپ کو بتا دوں کہ سطر ظاہر ہو رہا ہے، تو اگر کوئی شخص ہے جو سامنے کی طرف سے ایک مصلی کھڑا تھا اور اس کے پیچھے ایک مصلی ہے، تو سامنے والے کا جو حصہ تھا سطر کا وہ کھل گیا اور نیچے آ گیا، تو پھر اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس کی اگر اس پر نظر پڑ جائے، مثال کے طور پر نماز میں تھا اور رکوع سے اٹھا تو اس کے اوپر یا رکوع میں جاتے وقت اس کے سطر پر نظر پڑ جائے، تو پھر اس صورت میں فوراً اپنی نظر کو واپس کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی، اس کی نماز جاری ہے، اس کی نماز میں کوئی خلل نہیں ہوگا۔ البتہ سامنے والا جس کا سطر کھل گیا تھا پھر وہ اس صورت میں نماز ختم ہو جائے گی۔ ایسی خواتین اکرام اس بات کو ذہن میں رکھے کہ اکثر وہ جب نماز پڑھتی ہے تو چھوٹے بچے وغیرہ موجود ہوتے ہیں، وہ لوگ اکثر بچے دوپٹے وغیرہ اپنے والدہ کے، بہن کے، چھوٹے بچے ہوتے نادان، ان کو نہیں معلوم، وہ کھینچ دیتے، تو صورت میں اگر دوپٹہ کھل جائے تو فوراً خواتین اس دوپٹے کو درست کرے جلد سے جلد اور پھر نماز میں درج۔ اگر ایک رکن کی مقدار بھی کھلا رہے تو پھر آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ چوتھی فرض تھی جو شرائط نماز، جس کو بیرونی فرائض بھی کہا جاتا ہے، چار چیزیں تھی۔ آخری دو چیزیں میں آپ کو بتا دوں اور اس کے بعد ہماری آج کی گفتگو ختم ہو، وہ ہے کہ پانچویں شرط ہے استقبال قبلہ، یعنی نماز کے لیے قبلے کی طرف رخ کر کر نماز پڑھنا، نیت کرنا، یہ ہمارے پاس شرط ہے۔ اب مسئلہ ہے دیکھیں، نماز پڑھنے کی حالت میں قبلہ کعبہ مکرمہ کی طرف منہ کر کر نماز پڑھنا یہ فرض ہے۔ اگر کوئی شخص قبلے کی طرف منہ کرنے سے عاجز ہو، کسی مرض کی وجہ سے یا دشمن وغیرہ کے خوف سے یا کسی اور وجہ سے، تو اس کے لیے استقبال قبلہ شرط نہیں ہے۔ یعنی مریض ہے اور اس کا چہرہ قبلے کی طرف کرنا، پلٹانا تکلیف کا باعث ہے، یا کوئی دشمن وغیرہ وہاں پر موجود ہے یا کوئی چیز کا خوف ہے، اس صورت میں اس کے لیے قبلہ شرط نہیں ہے، وہ جس جانب چاہے اپنا چہرہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر کہیں معلوم نہ ہو سکے کہ قبلہ کس طرف ہے، ایسے مقام پر گئے کہ کہیں معلوم نہ ہو اور کوئی معتبر مسلمان بھی نہ ملے جس سے پوچھ سکے، تو ایسی صورت میں تحری، یعنی خوب غور کریں گے، سوچیں گے آپ کہ قبلہ کس طرف ہے، اور آپ کا جو گمان ہے، آپ کے سوچنا جو ہے وہ جس طرف غالب آ جائے گا اس طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اور عین نماز میں اگر کوئی مسلمان آ جائے اور وہ یہ کہے کہ آپ نے جس طرف رخ کر کے نماز پڑھائے وہاں پر قبلہ نہیں، قبلہ دوسری طرف ہے، تو آپ نماز ہی میں اپنے آپ کو تبدیل کر لیں گے، چینج کر لیں گے۔ لیکن نماز ہونے کے بعد اگر ظاہر ہو تو پھر آپ مسئلہ یاد رکھیں، اس صورت میں آپ نماز آپ کی ہو جائے گی، دہرانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک آخری طرف مسئلے کی طرف میں آ جاؤں۔ ایک شخص ہے جو بغیر کسی سے پوچھے اور بغیر کوئی سوچے کہ ایسی جگہ پر جہاں پر قبلہ نہیں معلوم ہو رہا نماز پڑھنا شروع کر دیا، حالانکہ اس نے صحیح ڈائریکشن میں بھی اگر نماز پڑھی ہوگی تب بھی اس کو نماز دہرانے کی ضرورت ہے، اسی لیے کہ اس نے وہاں پر تحری یعنی غور نہیں کیا۔ آخری شرط آپ یاد رکھ لیں، آخری شرط ہے نیت کرنا۔ نیت نام ہے نماز میں داخل ہونے کے ارادے کا، یعنی نماز کے وقت دل میں بلا تعامل جان لینا کہ میں فلاں نماز مثلا فجر یا ظہر پڑھتا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس امام اعظم کے نزدیک
نیت دل ارادے کرنا، اگر کسی نے دل میں ارادہ کر لیا تب اس کی نیت ہو گئی، مسئلہ ہے، لیکن زبان سے کہہ لے تو اور افضل ہے، بہتر۔ اب مسئلہ یاد رکھیے، زبان سے الفاظ کا ادا کرنا شرط نہیں، البتہ مستحسن ہے کہ دل اور زبان میں موافقت ہو جائے اور خاطر جمی حاصل ہو جائے، لیکن بغیر دلی ارادے کے صرف زبان سے کہنا صحیح نہیں ہے، یعنی دل میں کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، صرف زبان سے کہہ رہا ہے تب نماز درست نہیں ہے۔ نیت کے وقت الفاظ میں غلطی واقع ہو جائے، مثلا دل میں تو ظہر ہے لیکن زبان سے اثر یا مغرب نکل گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کی ظہر کی ہی نماز ہوگی۔ فجر کی نماز پڑھتا ہوں یا ظہر کی یا اثر کی، غرض جو نماز ہو اس کا تعین کرنا ضروری ہے ورنہ نماز جائز نہیں۔ البتہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ فجر کی یا یہ ظہر کی یا اس وقت کی یا سے ظہر سے فجر، یہ کہنے کافی ہے۔ مثلا اب یاد رکھیے، اگر فرض قضا نماز ہو تو اس میں فرض کی تعین کے ساتھ دن کی تخصیص بھی ضروری ہے، یعنی دن کا تعین بھی ضروری ہے کہ میں فلاں دن کی ظہر کی قضا کرتا ہوں، فلاں دن کا بھی کہنا ضروری ہے۔ مثلا فلاں دن کے ظہر، البتہ اگر کسی کے ذمے صرف ایک ہی ظہر قضا ہو تو پھر اس کو ضرورت نہیں ہے۔ واجب نماز کی نیت بھی اسی واجب کا تعین ضروری ہے، مثلا وطر کی نماز ہے یا عیدین کی یا نظر کی، اگر عیدین کی ہے تو کس عید کی اور نظر کی ہے تو کون سی نظر کی، اسی طرح سجدے تلاوت کی بھی۔ رکعتوں کی تعداد نیت شرط نہیں ہے، یعنی فرض نماز ہو یا واجب، حتیٰ کہ اگر کوئی غلطی سے ظہر میں 2 اور فجر میں 4 رکعت کی نیت کر لے بھی تو جائز ہے، نماز ہو جائے گی۔ نفل نماز اور سنت و تراویح میں مطلق نماز کی نیت کافی ہے، یعنی صحت نماز پولیس تعین کی ضرورت نہیں ہے یہ نفل ہے یا سنت یا تراویح، بلکہ اگر ان سب میں یہ نیت کر لے کہ اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھتا ہوں تو نماز ہو جائے گی۔ البتہ بہتر اور احتیاطی یہ ہے نفل یا سنت وغیرہ کا تعین کر لے۔ مقتدی کو اپنے امام کی اقتداء کی نیت کرنا بھی شرط ہے، یعنی اگر کوئی جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو اپنے امام کی نیت کرنا کہ میں اس امام کے پیچھے پڑھتا ہوں، یہ شرط ہے، لیکن امام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ امامت کی نیت کرے، وہ اپنی نماز کی نیت کر لے تو کافی ہے۔ امام کو صرف اپنی نیت کرنے کافی۔ دیکھیں آپ، نیت تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہونی چاہیے، اگر تکبیر تحریمہ سے قبل کر لی بھی جائے تو درست ہے، بشرطے کہ تکبیر تحریمہ کے درمیان اور نیت کے درمیان کوئی ایسی چیز فاصل نہ ہو جو نماز کو منافی ہو، مثلا کھانا پینا، بات چیت کرنا وغیرہ، لیکن تکبیر تحریمہ کے بعد نیت کرنا صحیح نہیں ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد نیت کرنا یہ صحیح نہیں ہے، تکبیر تحریمہ سے پہلے ہی نیت آپ کریں، یعنی کھڑے ہو کر کہیں گے میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں 4 رکعت پر واسطے اللہ کے، وہ میرا کعبہ شریف کی طرف پیچھے اس امام کے، آپ اس طرح کریں گے اللہ اکبر، یہ تکبیر تحریمہ اور نیت، اس درمیان میں کوئی ایسی چیز بیچ میں حائل نہ ہو، یعنی نیت کر لی پھر اس کے بعد کھانے کے لیے بیٹھ گیا، نیت کر لی پھر پانی پی لیا، نیت کر لی کسی نے سلام کیا اس کا جواب دیا، نیت کر لی پھر کسی سے بات چیت کی پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ رہے تو نماز درست نہیں ہوگی، پھر سے نہیں نیت کرنا ہوگا۔ یہ مسائل اہم ترین ضروری تھی، اس کو آپ نے سماعت کیے ہیں، انشاءاللہ امید ہے آپ اس سے استفادہ حاصل کریں گے اور اس کو خوب لوگوں تک بھی پہنچائے، اس لیے یہ ضروری اہم ترین مسائل ہے۔ انشاءاللہ پھر موقع ملے گا آپ کے درمیان میں اور اہم ترین مسائل، بیرونی فرائض کے بعد اب اندرونی فرائض نماز کے ارکان پر انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔